اچھا ہماری تو گفتگو چلتی رہے گی. ہاں یہ تو دیکھیں میری بات سے اس طرح میں نے یہی پہلے ان سے کہا بھی تھا, ان سے میں نے یہ کہا تھا کہ میں ڈسکشن کرنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ, میں نے کہا تھا آپ اپنا موقف پیش کر دیں, کوئی بھی بات جو ہے آپ اپنا بتا دیں, میں اپنا بتا دیتا ہوں, بس ختم. اس پہ یہ نہیں کریں نا کہ کراس فائرنگ ہو رہی ہے, اس میں کراس فائرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے آپ کو یا مجھے کہ بھائی یہ یوں ہے تو یہ یوں ہے تو یہ یوں ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے ڈسکشن میں پھر آپ ذاتیت پہ آ جاتے ہیں. آپ سے مطلب نہیں, لوگ مجھے تو اتنا لوگوں نے ذاتیت پہ رگڑ دیا, مطلب بات تو کری نہیں, ذاتیت پہ آ جاتے ہیں. اور میں آپ کی ایک ہمت کی داد دیتا ہوں کہ ابھی تک آپ پاکستان میں ٹکے ہوئے ہیں. گولی کھائی ہے میں نے. بہت سے لوگ ایسے نہیں یہ دیکھیں یہاں سے, غامدی صاحب نہیں یہ دیکھیے رات میں نکلی لگے ہیں سارے. اچھا. اور 2005 مجھے گولی ماری یہاں سے ایسے, یہاں سے, اور میرے پریمس میں آن کے. اور یقین کریں میں نے اپنے اس کے اندر جو ایف آئی آر ہوتی ہے اس میں لکھا میں نے معاف کیا, میرے اللہ نے معاف کیا, لیکن جو میں کام کر رہا ہوں یہاں سے میں جاؤں گا نہیں اور کروں گا. جس کو مارنا ہے دوبارہ آن کے مار دے. تو 10 یقین کریں 8 دانت ٹوٹ گئے تھے میرے ایک گولی میں, ایک فائر میں, اور اس کی باقی گولی 5 گولیاں ماری اس نے مجھے لگی ایک ہی. تو اللہ نے بچائے نہیں, مجھے اللہ نے گولی لگوائی تاکہ میں سبق سیکھوں. اور کیا سبق سیکھوں, بھاگوں وہاں سے پاکستان سے یا فیس کروں. میں نے فیس کیا. آج 2005 سے 2019 ہو گیا شاید, میں وہیں رہتا ہوں, ایگزیکٹلی اسی جگہ پر ہوں, وداؤٹ اینی سیکورٹی گارڈس. مطلب یہ نہیں میں پڑھائی کی بات کر, میرا اتنا اسٹرانگ بلیف ہے, جو بھی میں بلیو کرتا ہوں بہت اسٹرانگ بلیف ہے میرا. میں کسی پہ وہ نہیں کہ آپ اپنا بلیف رکھیں, آپ کا اپنا بلیف ہے, آپ کا اپنا بلیف ہے, ہر ایک کا اپنا بلیف ہے. مرنے کے بعد جو ہے نا جواب دہی سب کو اللہ کو دینی ہے. میں چاہے آپ مجھے کافر کہہ دیں, منافق کہہ دیں, کچھ بھی کہہ دیں, مجھے افیکٹ نہیں پڑتا, کیونکہ کہنے سے کیا ہوتا ہے, یو آر اے ہیومن بینگ, آئی ایم آلسو اے ہیومن بینگ, بٹ دا پوائنٹ از آئی نو دس بک کو یاد کرنے نا, اس کی روح کو سمجھنا, اس کا نزول ہونا, وہی ایگزیکٹ سیم ہونا چاہیے. میرا ہی بلیف ہے. اگر میں کچھ اور سمجھے ہوا ہوں اور یہاں کچھ اور لکھا ہوا ہے تو یہی کتاب رکھی جائے گی, اشرقت الارض بنور ابوذ کتاب, وہ جی ابن نبی کو لایا جائے گا, وہ شہدا کو لایا جائے گا, وہ قضی بینہم بالحق, اور لوگ ادھر حق سے فیصلے. یہ ایک چیز کامن سینس ہے کہ بھائی صاحب پڑھے بیٹھے کوئی بھی, سب نے جو کچھ پڑھا ہوتا ہے زندگی میں, انجینئرنگ پڑھی, ڈاکٹری پڑھی, میڈیکل کتابیں پڑھی, وہ اس کتاب سے ہی پڑھایا جاتا ہے, اس کتاب سے ہی کوٹ کیا جاتا ہے, اس کتاب سے ایگزام ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اس کتاب سے زیادہ باہر سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک انفارمیشن ہے کہ وہ ان پہ قرآن نازل ہوا, اور پھر جو ان کے عبداللہ تھے, اور پورے ساری باہر سے اندر سے بات کریں نا, اس کے اندر سے. مجھے آپ کی گفتگو سے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا. آپ بتانی پسند کرتے ہیں کہ نہیں بولے, میں ویسے اتنا شعر و شاعری میں انڈرسٹینڈ نہیں کرتا, سمجھا بھی دیگا. آپ کا جو موقف ہے نا اس کی بڑی, میرا خیال ہے کہ بڑی حد تک ترجمانی کرتا ہے. مگر آپ مجھے اس بتا دیے کہ مجھے شعر و شاعری کا زیادہ علم نہیں ہے, اس کے معنی بھی سمجھا. علامہ اقبال کہتا ہے کہ تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, جی تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, وہی بات جو آپ میں, بالکل صحیح بات ہے. گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ سب سمجھا دیں. آگے ڈیفیکلٹ اردو بول دیا آپ نے. گرا کشا یعنی گرا کھولنے والا, ہاں, نہ راضی ہے امام راضی جس نے تفسیر کبیر لکھی ہے, نہ زمخشری ہے جس نے کشاف تفسیر لکھی ہے. اچھا, اگر نازل ہو جائے تو پھر بیکار ہو جاتا ہے. نہیں, وہ کہتا ہے کہ جب تک تمہارے اپنے وجود پہ کتاب نازل نہیں ہوتی نا, تو راضی اور زمخشری تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. دنیا کا کوئی مفسر تمہاری مدد نہیں کر سکتا, تمہاری گرہ نہیں کھول سکتا جب تک تمہارے اپنے وجود کے اوپر کتاب کا نزول نہ ہو جائے. میں تو بلیو کرتا ہوں اللہ تعالیٰ وہی کہا نا کہ آپ کے موقف کی, اب تو آپ نے مان لیے 100% ترجمانی کرتا ہے کہ نہیں, میں نے, مگر یہ بات صاحب کو پڑھ کے نہیں مانا میں نے, میں تو قرآن کے کلام کو پڑھ کے بات کر رہا ہوں. دیکھیے مائدہ 5 ہی صورت ہے, میں ایک ایسی بتا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے, نزول کنٹینیوس کیسے ہے. مائدہ 5 کی 101 آیت ہے. دیکھیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو تم سوال نہ کرو ان اشیاء کے بارے میں اگر تمہیں بتائے تم مطلب برا لگے تمہیں. وَإِن تسألوا, اگر تم سوال کرو عنہا ان کے بارے میں, حین ینزل القرآن, جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے معنی قرآن نازل ہوتا ہے آج بھی اور ہوتا رہے گا قیامت تک. جب سوال ہو جائے قرآن نزول ہو رہا, قرآن ینزل القرآن, اور ینزل کا مطلب زال پہ تجدید کا مطلب کنٹینیوس, بار بار تھوڑا تھوڑا ہوتا رہے گا, ہوتا رہے گا, ہوتا رہے گا. ینزل القرآن تبد لکم, تمہیں بتا دی کھول دیا جائے گا.
عفا اللہ عنہ، اللہ نے معاف کر دیا تم نے قرآن کے نزول کے علاوہ جو سوالات کیے. نزول کے وقت سوال کرو تو اللہ کہے تو ورنہ منع کر رہا ہے، اللہ ایسے سوال مت کرو کہ نزول و قرآن کے علاوہ آپ سوال کریں گے. یعنی لوگ ایسے قرآن پڑھتے ہی سوالات کر لیتے. جو پڑھا لکھا پڑھے گا یا آیت کو جانتا ہے وہ سب سے کہہ رہا اللہ کہ جب سوال کرو تو ایسا واللہ غفور، اللہ غفور ہے اور حلیم ہے. پھر کہتا ہے قد سأل قوم من قبلکم، لوگوں نے سوالات کیے اس طرح پہلے، یعنی نزول قرآن کے علاوہ سوالات کیے. ثم اصبحوا بها کافرین، تو وہ انہوں نے سوالات کیے بغیر نزول قرآن پہ، تو اس کے سبب وہ کافر ہو گئے. تو اللہ نے یہ بھی ہمیں سمجھایا کہ قرآن کا جب نزول ہو رہا ہو تب سوال کرو. اسی کی تائید میں ایک اور آیت بھی ہے، آپ تو خیر جانتے ہوں گے. جی 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 بتائیں. علمی آنے کے لیے کر سورہ ہجر کی آیت ہے، 15 نمبر کی صورت ہے، 22 نمبر کی آیت ہے آپ کے پاس 21 ہوگی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. ہم نازل کرتے رہتے ہیں. ہاں نازل کرتے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی صحیح. بے قدر ہی معلوم. جیسے جیسے علم بڑھتا رہتا ہے انسان کا، اسی طرح پھر آہستہ آہستہ اس کا نزول جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے. اس سے پہلے لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے. جی ہاں. لیکن جیسے جیسے علم نازل ہوتا ہے، جیسے جیسے انسان کے جو ہورائزن ہے نالج کا وہ بڑھتا رہتا ہے، ویسے ویسے اس کو اور زیادہ قرآن کا علم جو ہے نا وہ حاصل ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ نازل کرتا رہتا ہے. نازل کے بعد نزلہ اللہ بقدر، جو خزائن میں ہے خدا کے پاس وہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا رہتا ہے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ نازل کر دیا. نہیں 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 ایک دفعہ بغیر. اب یہ دیکھیے یہ سورہ مائدہ کی جو انا انزلنا التوراۃ ہے، اس کے آگے ایک آیت ہے، وہ وہی جو میں کہہ رہا تھا نا، وہ انزلنا الیک الکتاب، ہم نے نازل کری تیری طرف کتاب. اب یہ کتاب نازل کر رہا ہے بالحق، حق کے ساتھ، مصدق لما بین یدیہ من الکتاب، کتاب سے نازل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. دیکھیے ہم نے نازل کری تیری طرف کتاب بالحق کے ساتھ، مصدق لما بین یدیہ من الکتاب، کتاب یہ رکھی ہوئی ہے سامنے میرے، اس میں سے اللہ نازل کر رہا ہے جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. اور نزول یہاں سے ہو رہا ہے. یہ دونوں میں فرق نہیں ہو سکتا. اس کے معنی نزول یہ تو اللہ کی طرف سے نازل نہیں، یا میں اگر تفریق آ جائے گا میرے میں اور یہ ریویلیشن میں اگر فرق ہے تو ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے وانزلنا الیک، ہم نے نازل کی تیری طرف کتاب بالحق کے ساتھ نازل کی، مصدق لما بین یدیہ من الکتاب، فرام دا بک، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کرو جو ہم نے وحی کی کتاب سے. تو اللہ جو نازل کرتا ہے کتاب سے نازل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بھی نازل کر رہا ہے یا وحی کر رہا ہے کتاب سے لکھے ہوئے میں سے. اب آپ سورہ البقرہ 2 اس کی 213 کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یہ آیات جو کتابچے میں آدھی ہے، میں نے پوری آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں. انسانیت ایک امت ہے، کان الناس امۃ واحدہ، پس اللہ نے انبیاء معبوس مقرر کیے، خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے، اور ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان حکم کریں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور اس میں انہوں نے اختلاف نہیں کیا جو لوگوں کو دی گئی تھی، بعد اس میں سے ان کے پاس وضاحتیں آئیں آپس میں غلط کرنے کے لیے. بس اللہ نے ایمان والوں کو اپنی اجازت کے ساتھ حق سے ہدایت کی، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں وہ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. اچھا اب دیکھیے اس میں پہلے تو تین لائنوں میں بہت بڑی مطلب سمپل بات لکھی ہوئی ہے، کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسانیت ہر زمانے میں ایک امت ہے. ہمارے یہاں مختلف امتیں بنا دیں، وہ اس کی امت ہے، وہ اس کی شرط ہے، وہ اس کی شرع ہے. اللہ کہتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسانیت جو ہے ایک امت ہے. دنیا کے کسی خطے پہ آپ چلے جائیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی امت بنائی ہے. اب اللہ کہتا ہے فبعث اللہ نبیین، اللہ نے مقرر کیے، اپوائنٹ کیے نبیین. نبیین جب میں نے کہا تو آپ کے ذہن میں کون سے نبی آئے؟ ابھی پڑھے نا اتنے سارے، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے تمام ادریس علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. تو اللہ کہہ رہا ہے فبعث اللہ نبیین، اللہ نے مقرر کے نبیین، مبشرین بشارت دینے والے،
ومنذرین خبردار کرنے والے، وانزل معهم الکتاب بالحق اور ان سب کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی حق، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، اور اللہ بتائے تاکہ وہ حکم کریں جس میں وہ اختلاف کرتے آ رہے ہیں۔ امیزنگ بات ہے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بتا رہا ہے کہ کتاب کو یہ واحد نہیں مان رہے، انہوں نے اس میں اختلاف کیا ہوا ہے، فیما اختلفوا، پس جو اس میں اختلاف کر رہے ہیں، فی ہی اس میں، یعنی لوگ اس کتاب کو نہیں مان رہے واحد۔ یہی ہوا ہوا ہے دنیا میں، یہ نہیں ہوا ہوا، یہی ہوا ہوا ہے نا، یہی لکھا ہوا ہے۔ اب جو نہیں مانے گا وہ اختلاف میں چلا جائے گا۔ اللہ نے تو انسانیت کہتا ہے کان، ایک دیکھیں بالکل واضح پڑھ رہا ہوں آیت میں، کان الناس امۃ واحدہ، انسان ایک امت ہے واحد، نہیں مان رہے ہم، مختلف امتیں مان رہے ہیں۔ امت محمدی سنا ہوگا آپ نے، مطلب پہلی امت موسوی اور عیسوی سب ایسے ہی گزر گئے، محمدی آ گئی، یہ اللہ نے نہیں کہا، وہ کہہ رہے ہیں انسانیت ایک ہی امت ہے۔ اور فبعث اللہ نبیین، اللہ نے نبیوں کو مقرر کیا، مبشرین و منذرین، بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے، وانزل معهم الکتاب بالحق، اور نازل کی اس کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ کائے کے لیے کیا؟ لیحکم بین الناس، تاکہ وہ حکم کریں لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فیہ، جو اس میں اختلاف کرتے آ رہے ہیں، یعنی کنٹینیوس اختلاف شروع سے چلا رہا ہے کتاب کے بارے میں، یہ وہ کتاب واحد نہیں مان رہا ہے، کتاب بھی مختلف مان رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سورہ مائدہ 5 اور 48 آیت میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور ہم نے تیری طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی، تصدیق کرنے والی جو اس کے ہاتھوں کے درمیان ہے کتاب میں سے، اور اس پر نگراں ہے، پس ان کے درمیان اس کے ساتھ حکم کر جو اللہ نے نازل کیا، اور تو ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر اس کے بارے میں جو تیرے پاس حق سے آ چکا ہے۔ اب ہمارے کو معلوم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں سنگولر واحد سے مخاطب وہ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل، إِلَيْكَ، تیری طرف، آپ کی طرف، الکتاب 18 ہم دیکھ چکے ہیں، اب آ رہی ہے محمد رسول اللہ کا نام، تمہاری طرف ہم کتاب نازل کر رہے ہیں حق کے ساتھ، بالحق، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کر رہی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے۔ آپ تصدیق کر لیں، آپ کے سامنے کتاب لکھا ہوا ہے، آپ کے سامنے آپ کا نام آپ کی طرف مخاطب کیا ہوا ہے، اور سامنے لکھا ہے بین یدیہ، من الکتاب، میں سے کر رہے ہیں آپ تصدیق۔ تصدیق کہاں سے کر رہے ہیں آپ؟ فرام دا بک، تو وہاں لکھا ہے من الکتاب، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، کتاب میں سے تصدیق کر لیں آپ جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور وہ جو ہے اس پر نگراں ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ میں آپ کو یہاں لکھا ہوا پڑھ رہا، آپ لوگ سب ہم سب یہاں پڑھ رہے ہیں اور ہم یہاں سے تصدیق کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ کتاب نازل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ جا کے دوسری کتاب کوئی اور ہے بازار میں، اس سے جا کے تصدیق کر لیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اٹس امپاسبل۔ وہ یہاں کہہ رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے نازل کی تیرے اوپر کتاب، آپ کے اوپر کتاب حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ان ٹروتھ، ود ٹروتھ، تصدیق کر رہی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، کنفرم کر رہے ہیں آپ، نازل ہو رہی، کنفرم ہو رہا ہے، سامنے لکھا ہوا ہے من الکتاب، کتاب میں سے تصدیق کر رہے ہیں آپ، فرام دا بک نازل ہو رہی ہے، اور فرام دا بک میں سے آپ تصدیق کر رہے ہیں۔ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ آپ کے سامنے کتاب ہے، آپ تصدیق بھی کر رہے ہیں، پڑھ بھی میں یہاں سے رہا ہوں، تصدیق بھی یہاں سے ہو رہی ہے۔ کوئی میں گھر سے کوئی کتاب نہیں لے کے آ گیا، یا آپ کو میں نے یہ نہیں کہا آپ کتاب قرآن بند کر دیں، میں اپنی طرف سے کچھ بیان کروں گا۔ آپ لوگوں کے سامنے کتاب دینے کا مقصد ہی یو کنفرم واٹ از بینگ سیڈ۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کتاب نازل ہو رہی حق کے ساتھ، تصدیق کر رہی اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، فرام دا بک، کتاب میں سے تصدیق ہو رہی ہے، اس میں سے نازل ہوا ہے، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پس حکم کر دے ان کے درمیان اس کے ساتھ حکم کر جو اللہ نے نازل کیا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور تو ان کی اتباع نہ کر، جو خواہشات کی اتباع نہ کر، اما جاءک من الحق، جب تیرے پاس حق کے ساتھ آ گیا، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ کے پاس بھی وہی کتاب، اسی میں سے ریویلیشن ہوئی، آپ کو تصدیق بھی وہیں سے کرا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور کہہ رہا ہے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کر، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ خواہشات کی وہ کتاب ہے دوسری کوئی بازار میں،
اور اس کو ڈسٹارٹ کر دیا, پتہ نہیں کیا کر دیا, وہ بھی اللہ کی کتاب ہے. یہ کنفیوژن نہیں ہے. اسی میں سے کتاب میں سے ریویل تمام نبیوں کے نام کے ساتھ میں نے کتاب دکھائی اور آپ کو بھی دکھا دیا, اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کتاب نازل ہو رہی ہے اور تصدیق کر رہی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سے فرام دا بک, آپ سامنے تصدیق بھی کر رہے ہیں. تو یہ اب آئیے, اب یہ تو انبیاء سارے کور ہو گئے, یعنی تمام 18-19 نبیوں کے نام بتائے میں نے اور محمد رسول اللہ. تو کتاب قرآن یعنی پڑھائی کیا کہہ رہی ہے, اس کتاب لکھے کے بارے کے بعد جو لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں, لکھا ہوا کتاب کے بعد لکھا ہوا جو آپ ویریفائی کر رہے ہیں. تو اب کون سی آیتیں یاد کر رہے ہیں؟ سورہ عنکبوت 29:45 اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. تلاوت کرو جو کتاب میں سے تیری طرف وحی ہوئی اور صلاۃ نماز قائم کر, بے شک صلاۃ نماز تمہیں فاحشہ اور بہروپ کے بارے میں روکتی ہے اور ضرور اللہ کا ذکر بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم صنعت کرتے ہو بناتے ہو. دیکھیے یہاں پر اس آیت میں لکھا ہے جو ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے, اللہ کہہ رہا ہے جو وحی کی گئی, قرآن پوری وحی ہے, ہماری طرف جو وحی کی جا رہی ہے کتاب میں سے, اور صلاۃ قائم کر. تو تمام انبیاء کو اللہ نے وحی کر کے صلاۃ بتائی. اب ہم جو ہیں ہمارے پاس یہ اللہ کی کتاب جو ہے وحی کی شکل میں موجود ہے, صلاۃ قائم کرو جو وحی کی گئی کتاب میں سے. اور صلاۃ جو ہے, بے شک صلاۃ جو ہے وہ روک رہی ہے فاحشہ سے. فاحشہ آپ لوگ سمجھتے ہیں بد کردار کیریکٹر, زنا فاحشہ جو ہے, اور منکر بہروپیے سے, ڈسگائزڈ. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. آپ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں, آیات پڑھ رہے ہیں, قرآن کی آیت, اللہ تو آپ کو ان اینڈ آؤٹ جانتا ہے, تو کوئی بھی ایسا حلیہ نہ بنائے جس سے آپ شرمندہ ہو. اللہ تو اب جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں کانشیسلی کہ میں اللہ کے آگے کھڑو کے آیت تلاوت کروں گا, اس آیت میں ایک میسیج ہے, جب میں اللہ کے سامنے کھڑو کے وہ آیت تلاوت کر رہا ہوں جس میں اللہ کا میسیج ہی ہے, تو میں بہروپیہ نہیں بنوں, میں اس کو مین کر رہا ہوں, اس پہ میرا بلیف ہے, وہی میرا عمل ہے, وہی میری سوچ ہے. تو اگر میں مین نہیں کر رہا تو میں ایسی بس بہروپیہ بنا ہوں, دکھاوے کی نماز. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ صلاۃ ایکچوئل معنوں میں اللہ کی صلاۃ اگر آپ صحیح معنوں میں پڑھیں گے تو وہ آپ کو بہروپیے سے روکے گی, اور وہ روکے گی فاحشہ سے, یعنی فاحشہ کرنے سے رک جائیں گے آپ, اور بہروپ کرنے سے رک جائیں گے. یہ اس کی وہ ہے. اور اللہ کا ذکر بڑا, اللہ جانتا ہے جو تم صنعت کر رہا ہو, انوینٹ کر رہا ہو. تو یہ سمجھ لیں آپ کہ اللہ کی نماز جو ہے وہ اللہ کی یاد کے لیے ہے. جو موسیٰ السلام سے کہا تھا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اللہ کی یاد کے لیے. اور اللہ کی یاد کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, بے شک ہم نے نازل کیا ذکر, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم اس کے محافظ ہیں. تو ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے, آیات جو ہیں قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اسی کے لیے ہم صلاۃ پڑھ رہے ہیں, اسی کے لیے, اللہ کو یاد کے لیے. اور اللہ کی یاد, اللہ کی آیتیں جو ہم دہراتے ہیں نماز میں, وہ اللہ کی یاد ہے. صرف ہمیں بہروپے نہیں بننا, بہروپے دکھاوے کی نماز نہیں پڑھنی. سورہ زمر 39 اس کی 69 اور 70, وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ جگمگا اٹھے گی, اور کتاب رکھی جائے گی, اور انبیاء اور شہداء گواہ لائے جائیں گے, اور ان کے درمیان حق کے ساتھ اختتام کیا جائے گا, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا, اور ہر نفس کو اس عمل کا جو کہ اس نے کیا ہوگا پورا پورا دیا جائے گا, اور وہ زیادہ جانتا ہے اس کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں. اب دیکھیے یہ آپ کو میں بتانا چاہتا تھا, ہم نے ابھی تک کیا پڑھا ہے, کتاب پڑھی, اس کے ساتھ اس میں کس ٹائپ کی آیتیں ہیں, مطلب محکمات آیتیں, حکم والی آیتیں, اور تورات ہے, ماں ہے کتاب کی, اور احسن حدیث واقع ہے, یہ پڑھا ہم نے. پھر ہم نے دیکھا کہ انبیاء 19 نبیوں کو اللہ نے وہی کتاب دی, یہی پڑھا نا. اب یہ قیامت کا دن ہے, جگمگا اٹھے گی, اللہ کہہ رہا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, اس دن جگمگا اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے, وَوُضِعَ الْكِتَابُ, اور رکھی جائے گی کتاب. کتاب رکھی جا رہی ہے, پورا ویژولائز کریں کہ پوری زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے. یہ قیامت کا دن کا ایک نشانی بیان کی کہ جگمگا اٹھے گی رب کے نور سے, زمین جگمگا اٹھے گی, اور وہاں وُضِعَ الْكِتَابُ, کتاب رکھی جائے گی. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ, اور نبیوں کو لایا جائے گا. کون سے نبی؟
19 نبی، والشہداء اور گواہ لائے جائیں گے. اس وقت میں آپ سب پہ گواہ ہوں، سمجھ رہے؟ میں گواہ ہو گیا نا سب بتا کے آپ کو. گواہ کا مطلب جو آیت آپ کو سمجھا دی میں نے اور آپ کو سمجھ میں آ گئی، ایمان لانا ہے آپ، مگر میں گواہ ہو گیا. گواہ لائی جائے گی جو اسی کتاب کو بتا رہے تھے. اور پھر کہتا ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کر دیا جائے حق کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اب مجھے بتائیے کون سی کتاب قیامت میں رکھی جائے گی؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، آپ بتائیے. بائبل رکھیں گے؟ نہیں، آج سے 20 سال 2000 سال پہلے 2000 سال پہلے 14 سال سے پہلے 2000 سال پہلے وہ بھی لوگ مر گئے. کون سی کتاب رکھی جائے گی؟ ہیں؟ آواز نہیں آ رہی ہیں؟ آپ سوچیں کتاب، ایسی کتاب رکھی جائے جو قیامت شروع دن سے لے کے آخر دن تک ہوگی. وہ کتاب تمام انبیوں کو کتاب، میں نے آپ کے سامنے کتاب کو نام دیا نا، میں تمام انبیوں نے کتاب پڑھے، تو پہلے سے ہوگی نا کتاب. بھائی ابراہیم علیہ السلام 14 سال پہلے تھوڑی تھے، پتہ نہیں کب تھے، اس وقت بھی کتاب تھی. ہر زمانے میں اس دنیا میں کتاب ایک ہو گئی، تو قیامت میں بھی کتاب رکھ دی. تمام نبیوں نے یہی بتائی، وہ بھی رکھ دی انہوں نے. آپ سنیے، نبیوں کو اس لیے لایا جا رہا ہے کہ نبیوں نے اپنے زمانے میں اور زمانے میں، اور محمد رسول اللہ خاتم النبی نے بھی وہی کتاب بتائی، تو قیامت میں بھی وہی کتاب آ گئی. تو دنیا میں وہی کتاب، اس سے پہلے کوئی اور کتاب ہے نہیں، اور قیامت میں بھی کتاب رکھ دی اور فیصلہ کر دیا جائے گا لوگوں پہ، اور کوئی ظلم نہیں کیا جائے. تو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے یہ، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ زیادہ جانتا ہے اس کے ساتھ جو وہ عمل کرتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ٹیکسٹ بک آپ کو دیتا ہے پڑھانے کے لیے ایگزامنر، اور ایگزامنر یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جو وہ پڑھا رہا ہے اسی ٹیکسٹ بک سے آپ کا امتحان لے گا جو اس نے پڑھایا، اور پھر جب کوشچنز دیتا ہے تو اسی ٹیکسٹ بک کے اوپر کوشچنز کرتا ہے. تو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے وہ جو پڑھایا گیا ٹیکسٹ بک سے. اب آپ سوچیں کیا آپ کو اس کتاب کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ تو آپ کیوں ازیوم کر رہے ہیں امتحان میں پاس ہو جائیں گے قیامت کے روز؟ کیوں ازیوم کر رہے ہیں بھائی؟ میرے سمجھ میں نہیں آتا. آدمی یہ کیوں سمجھ رہا ہے کہ اللہ مجھے جنت میں ڈال دے گا بس کیونکہ میرے کو اللہ کو میری کوئی عطا پسند آ گئی کہ چلتا ہوا جا رہا تھا، میں کسی ایک 10-15 ہزار روپے کسی غریب کو بانٹ دیے میں نے. بھائی ایسے تھوڑی اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ نے پورا ایک سسٹم دیا ہوا ہے، کتاب دی ہوئی ہے. اپنے دماغ سے لوگ پتہ ہے عمل کر رہے ہوتے ہیں. یہ کتاب ٹیکسٹ بک ہے، اس میں اللہ واضح کر رہا ہے ساری باتیں، اور ہم کو سمجھنا اور بلیو کرو، عمل کرنا ہے. آپ جب اس پہ عمل کریں گے، بلیو کریں گے اور عمل کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا میں اللہ کے قربت میں ہوں، کتنا میں قریب ہوں، آیتوں کے ٹیسٹ کے قریب کتنا ہوں، اور عمل کر رہا ہوں تو میرا امتحان پاس ہو جائے گا. آپ تو بالکل ایسی بات ہے کہ میں کلاس میں بیٹھ جاؤں، میٹرک ہو یا فرسٹ ایئر ہو یا انٹر ہو یا گریجویشن ہو، اور میں بس ٹیچر کو آنکھیں دکھا رہا ہوں کہ ٹیچر دیکھ رہا میں کتنا اچھا ہوں، مجھے پاس کر دے. ٹیچر کہے گا اسی چمچگیری کرنے لگوں. ٹیچر کہہ رہا ہے یہ پڑھو کتاب، کہہ رہا ہے میں پڑھوں گا نہیں. تو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ وہاں اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے آپ کو اس طرح کا کوئی رشوت وغیرہ کچھ نہیں دے سکتے، وہ تو سب جانتے، وہ تو احکامات بتا رہا ہے. تو قبلہ آپ یقین کریں جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک، یہ قیامت تک کے لیے کتاب میں کانسٹنٹ دکھا رہا ہوں آپ کو. تمام انبیوں کے ساتھ کتاب دکھا دی میں نے، اس سے پہلے کوئی اور کتاب نہیں ہے، اور قیامت میں بھی کتاب رکھ دی، اور نبیوں کو بھی لے کے آ گیا اور گواہوں کو بھی لے کے آ گیا جو یہ بتاتے آئے ہر زمانے میں کہ کتاب چلی آ رہی ہے. اب سورہ اعقاف 46 آیہ 4، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. کہہ دو کیا تم دیکھتے ہو جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا تخلیق کیا ہے، یا ان کے لیے آسمانوں کے لیے شراکت ہے. میرے پاس اس سے پہلے ہی کتاب کے ساتھ آؤ یا علم کے کوئی آثار لے آؤ اگر تم سچے ہو. اب دیکھیے دنیا میں یہ آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہہ رہا ہے کیا تم اللہ کہے تم دیکھو کہ اللہ کے علاوہ جس کو لوگ پکار رہے ہیں، یعنی آپ کو یہ کس نے بتایا، ہم سب کو کس نے بتایا کہ بچپن سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صاحب 4 کتابیں نازل ہوئیں، توریت ان کو دی گئی، موسیٰ السلام کو انجیل، عیسیٰ السلام کو، یہ جو الگ الگ کتابیں بنائی ہیں یہ کس لوگوں نے بتائی نا، آپ نے کورس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کیا کہہ دو کیا تم دیکھتے ہو جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، انہوں نے بتایا، ان کو ریفر کر رہے ہیں آپ جو ریفر کر رہے ہیں ان کو ریفر کر کے بات کر رہے ہیں. تو اللہ کہے مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا تخلیق کیا ہے. جن کے نام آپ لے رہے ہیں چاہے کتنے ہی بڑے ہوں،
وہ اگر یہ بتا رہے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے انہوں نے زمین میں کیا تخلیق کیا ہے, یا ان کے پاس آسمانوں میں کوئی شراکت ہے؟ پھر کہتا ہے ایتونی بھی کتاب, آؤ میرے پاس کتاب کے پاس, من قبل ھذا, اس سے پہلے کی کتاب لے کے آؤ. ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا, اس سے پہلے کی اگر کوئی کتاب ہے تو لے کے آؤ. او اثارت من علم, یا اثار لیا علم کے, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو کہ اس سے پہلے کوئی اور کتاب ہے تو لے آؤ. تو یہ بنا دی بائبل. یہ آ گئی نا, جھوٹے بتا رہے ہیں کہ یہ آ گئی. میں کہہ رہا ہوں بلیو کریں, میں نہیں کہہ رہا. عیسائی یہودی خود کہیں گے 5000 غلطیاں اس میں, بلنڈرز اور بےہودہ واہیات باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. مطلب پہلا چیپٹر جینیسس, پہلا اس کے اندر لکھا ہے ابراہیم کی نے اپنی بہن سے شادی کری, نعوذ باللہ. لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے ساتھ سیکس کیا, نعوذ باللہ. سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں, نعوذ باللہ. داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں, نعوذ باللہ. یہ سب, اور میں بہت سی باتیں کیا بتاؤں آپ کو. میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں یہ انسان کا کلام ہے انسان کا, اور آپ اسے اللہ سے منسوب کر رہے ہیں, نعوذ باللہ. تو اللہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے کوئی کتاب ہے تو یہ 100% اللہ کی کتاب سے پہلے کوئی کتاب کون لکھ سکتا ہے؟ اللہ کی کتاب سے پہلے کون لکھ سکتا ہے؟ ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا, اس سے پہلے اگر کوئی کتاب ہے تو لے کے آؤ. او اثارت من علم, یا کوئی اثار لے آؤ نالج کے. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. اگر تم سچ بولو یہ سچ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, بلیو کریں آپ. آپ نے اگر قرآن پڑھ لیں, اللہ کرے آپ پڑھیں اس کو بھی اور اس کو بھی پڑھیں, آپ خود بدلیں گے. انسان کی کتاب اللہ کی کتاب ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو بہت بڑا ایک پروپیگنڈا ہے جوز کا, کرسچنز کا, کہ ہمارے پاس پہلے اللہ کلام آیا تھا اور ہم اس سے جا کے سبق لے رہے ہیں. کہ آپ بتاؤ بھائی باپ, آپ بتاؤ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے. نانسنس. اللہ کی کتاب یہاں ڈائریکٹ فل کمپلیٹ وداؤٹ چینج آف اے ڈاٹ. جو اللہ کی کتاب میں کوئی تبدیل نہیں ہے, کوئی تحریف نہیں ہے, کوئی چینج نہیں ہے, کوئی ڈاٹ چینج نہیں ہے, 100% پریزرو نہیں ہے. اور یہ اس سے پہلے کتاب اس کو آپ مان نہیں سکتے. یا لکھا ہوا ہے اگر تم سچے ہو تو تم, اگر یہ مان رہے ہیں آپ کی اللہ کی کتاب ہے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں بیسیکلی. یہ کہہ دیا اس نے, ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا او اثارت من علم, یا علم کے اثار لے آؤ. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو اس کے اثار لے آؤ, اس کے کوئی ریمننٹس لے آؤ. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کوئی بھی سائنس کی کوئی فیکچول سٹیٹمنٹ بھی اگر آپ کسی جگہ پہنچتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے ہمیں 1000 سال پہلے پتا تھا. ہم کہتے ہیں یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے, لیٹسٹ. اللہ کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا تھا. وہی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا, اللہ کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. آپ اگر ایک سائنس کی کسی فیکٹ پہ پہنچ جائیں تو آپ کہیں گے یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے, بالکل جدید, اس میں پہلے سے لکھا ہوا تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے تو تم لا ہی نہیں سکتے نا.